میں آخر میں سے ان سب کو معاف فرمائیے کہ نظر انداز کر کے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ہاں دیوبند میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن ہیں، ان کے تمام شاگرد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں، مولانا اور بہت سارے لوگ ہیں، کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، مولانا ادریس کاندھلوی ہیں، اور مولانا ظفر احمد عثمانی ہیں، اور مولانا مفتی شفیع ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، ایک لمبی ہے، یہ تو جیسا آسمان پر ستارے جگمگاتے اتنے لوگ ہیں، کس کس کا احاطہ کریں، کس کس کا تذکرہ کریں۔ حضرت مولانا تھانوی، ان کا حدیث میں بہت بڑا کام ہے، اور خاص طور سے احیاء السنن تو ان کا غیر معمولی کام ہے، جو خاص طور سے احناف کے لیے ہمیشہ یاد رہے گا۔ حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی ہیں، ان کی مظلول وجود کو آپ سب جانتے ہیں، شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا کاندھلوی ہیں، مولانا یحییٰ کاندھلوی ہیں، کس کس کا تذکرہ کریں۔ حضرت مولانا ہمارے یونس صاحب کاندھلوی تھے، جن کے بارے میں کئی بڑے عرب علماء نے لکھا ہے، محققین نے، کہ ہم یہ بات ذمہ داری سے کہتے ہیں، اور ایک صاحب تو بہت آگے بڑھ گئے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر بخاری کا مولانا یونس صاحب سے بڑا عالم نہیں۔ اور میں ساری دنیا میں پھرا ہوں، سب محدثین کے پاس گیا ہوں، سب سے استفادہ کیا، تب میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مولانا یونس صاحب سے ہم نے پڑھا، ساری عمر انہیں کی دودھ کے اوپر بیٹھے، جو کچھ حاصل کیا وہ انہیں کی برکت ہے، ہمیں تو کچھ آتا نہیں۔ ساری عمر حضرت مولانا کی خدمت میں رہے، ان سے استفادہ کرتے رہے، جہاں تک ہم سے ممکن ہوا، جو ہماری قسمت میں تھا۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی ہیں، دنیا میں کون آدمی ہے جو ان سے الگ ہو کر کام کر سکا ہے، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، اصول کا۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالحی کی عمر صرف 38 سال کی ہوئی ہے، اور 130 تصانیف ہیں ان کی، اور متعدد ایسی ہیں کہ حضرات علماء محققین اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ شاید دنیا میں ان کی مثال نہیں۔ بہرحال یہ بہت لمبی بات تھی، میں نے بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہے، خدا کرے میں سے ٹھیک طور پر کہہ سکا ہوں۔ آخر میں یہ جو آپ کی بستی ہے، یہ جو آپ کی ریاست ہے، یہ جو آپ کا شہر ہے بھوپال، اس کا بھی تو خدمت حدیث میں بڑا حصہ ہے۔ بھوپال کی ریاست غوث محمد خان کے یہ چاہا تھا کہ وہ یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز کو بلائیں، اور شہر کی اور ریاست کی قضا اور صدر مفتی شاہ عبدالعزیز کو بنائیں۔ شاہ عبدالعزیز نے کبھی کسی کی ملازمت قبول نہیں کی، انگریزی حکومت نے بھی چاہا، اور نواب نے بھی چاہا، ضابطہ خان نے بھی چاہا، اور جو اس وقت کے بڑے بڑے نواب تھے، لیکن شاہ صاحب نے کبھی کسی کی ملازمت نہیں کی، جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے اور وہیں درس دیتے رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ایک ایسے شاگرد کو بھیجتا ہوں جو میرا گویا قائم مقام ہے، تو انہوں نے حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی کو، جو ہمارے اجداد میں ہے، یہاں بھیجا تھا، اور مفتی الہی بخش غالباً 1208 میں یہاں تشریف لائے، 1209 میں اور 1210 میں وہ یہیں تھے آپ کے بھوپال میں، اور یہاں کے قاضی القضات اور مفتی اعظم وہی تھے۔ مفتی الہی بخش کی ایک کتاب ہے، اکثر علماء نے پڑھی ہوگی، شیعہ الحبیب، جس کی مولانا تھانوی نے شرح لکھی ہے نشر الطیب، وہ کتاب بھوپال میں تصنیف ہوئی تھی، ان کی بعض اور یادداشتوں میں بھی بھوپال کا تذکرہ ہے۔ مفتی الہی بخش بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بڑے مصنف تھے۔ اس وقت تک مجھے ان کی 115 تصانیف ملی ہیں، جس میں سے تقریباً 20 کتابیں عربی میں ہیں، اور عربی میں ان کی جو کتابیں ہیں غالباً ان میں سب سے بڑی کتاب شیوخ امام بخاری پر ہے۔ امام بخاری کے جو شیوخ ہیں صحیح بخاری میں، ان کے احوال پر، ان کی تصنیفات پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس نے حصہ حسین کی شرح ہے، اور کئی کتابیں حدیث شریف میں ہیں۔ دوسرے بڑے آدمی جن کو میں جانتا ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میرا علم بہت محدود، منشی جمال الدین صاحب ہیں۔
جو یہاں کے پہلے مدارالمحاف ہوئے۔ مولانا منشی جمال الدین کوتانوی، کوتانہ ہمارے کاندھلے کے قریب میں، میرا خیال ہے 18 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے، جو ایک زمانے میں علم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین و محدثین اور کون کون وہاں رہتے تھے۔ منشی جمال الدین وہاں کے تھے۔ منشی جمال الدین نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا تھا، اور بچپن میں جیسا کہ ہوتا ہے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی، بھاگ گئے۔ ایک دن شاہ عبدالعزیز چل کر ان کے گھر گئے اور یوں فرمایا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، تم نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ شاہ عبدالعزیز جیسا آدمی کسی سے نہیں کام پوری زندگی میں، کوئی روایت نہیں اس کے علاوہ، ان کے گھر گئے، ان کو لے کر آئے، ان کو پڑھایا۔ منشی جمال الدین یہاں کے مدارالمحام بنائے گئے تھے، اور ان کے بارے میں کیا لکھا؟ غالباً مولانا عبدالحی نے لکھا ہے نزہۃ الخواطر میں، اور اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ لکھا ہے کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، ذرا پیچھے رہ گئے، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کسی کے لیے۔ اور منشی جمال الدین حالانکہ سب سے بڑے عہدے پر تھے، لیکن ان کے ہاں ان کے حالات انہوں نے لکھے ہیں۔ نواب نور الحسن خان نے نواب صدیق حسن خان کی سیرت والا جاہی میں، اور بھی لوگوں نے لکھے ہیں۔ قرآن کریم کا درس ان کے ہاں وفات کے دن تک جاری رہا، شاہ عبدالعزیز کے طریقے پر۔ آدھے دن وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم نے دیکھی ان کی سنن نسائی، اور بھی کتابیں میں نے ان کی دیکھی ہیں۔ اور ان کے ہاں طلباء کا ایک بڑا ہجوم رہتا تھا، اور جس تعلیم کو جی چاہے وہ آیا اور ان کے ہاں رہ گیا۔ سب کا کھانا، سب کا ناشتہ، سب کی ضرورت کا انتظام منشی جمال الدین صاحب کرتے تھے۔ منشی جمال الدین صاحب 1217 1813 میں پیدا ہوئے تھے۔ 1247 1831 میں بھوپال پہنچے۔ 1263 میں نائب اول کے عہدے پر ان کا تقرر ہوا، اور 1268 میں مدارالمحام سے کے عہدے سے سرفراز کیے گئے۔ نواب منشی جمال الدین کی ایک بیٹی جو تھی، ان کا نواب صدیق حسن خان سے نکاح ہوا تھا، اور اس طرح ان کی بہت ساری علمی روایت نواب صاحب میں منتقل ہوئی۔ اور نواب صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ انہیں 2 چیزوں کا بڑا شوق تھا، بلکہ 3 کا کہنا چاہیے۔ ایک تو قرآن شریف چھپوا کر، یا جو اس وقت پریس چھاپتے تھے ان سے خرید کر تقسیم کرانے کا۔ ہمارے ہاں ایک قرآن شریف ہے جو 3 جلدوں میں ہے، بہت موٹی موٹی جلدیں ہیں، اس میں 3 ترجمے ہیں، ایک فارسی کا، ایک اردو کا، اور ایک پشتو۔ وہ ترجمہ بھی منشی جی نے چھپوا کر تقسیم کیا تھا۔ اور منشی جی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دنیا میں فتح الباری سب سے پہلے انہوں نے چھپوائی تھی دنیا میں۔ تفسیر محیمی، تفسیر الرحمن اللہ محیمی کی، وہ انہوں نے چھپوائی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی جتنی بڑی کتابیں ہیں وہ سب انہوں نے چھپوائی تھی۔ حجت اللہ سب سے پہلے انہوں نے چھپوائی، پہلے وہ یہاں مطبع صدیقی بریلی سے چھپی، پھر اسے ایک وفد بھیجا تھا، اس نے لے جا کے اس کو بولاق سے مصر سے چھپوایا۔ ازالۃ الخفا وہ منشی صاحب نے چھپوائی، اور ان کی بہت سی کتابیں منشی جی چھپواتے تھے، اور ان کا یہ ذوق تھا۔ حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں اور شاہ ولی اللہ کی کتابیں وہ اپنے خرچ پر چھپواتے تھے اور اہل علم کو بھیجتے تھے، اور یہ ان کا صدقہ جاریہ اب بھی جاری ہے۔ جو ان کتابوں کو پڑھے گا یقیناً۔ آپ کے بھوپال کے بڑے محدثین میں ایک مولانا مفتی عبدالقیوم بڑھانوی ہیں، بڑھانہ بھی ہمارے قریب ہے 16-17 کلومیٹر پر۔ یہ مولانا عبدالحی کے صاحبزادے تھے۔ مولانا عبدالحی شاہ ولی اللہ کے شاگرد شاہ ہبت اللہ کے بیٹے تھے، اور
مولانا عبدالحی کے جو والد تھے شیخ ہبت اللہ، وہ شاہ عبدالعزیز کے خسر بھی تھے، اور شاہ عبدالعزیز نے فقہ اور کتابیں اکثر ان سے بھی پڑھی تھی۔ بہرحال مولانا عبدالقیوم صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، جو 1231 میں جنوری 1814 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سید احمد شہید کی جب تحریک چل رہی تھی تو چونکہ مولانا عبدالقیوم کا والد مولانا عبدالحی بڑھانوی اس کے بہت اہم رکن تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ جب مولانا عبدالحی جہاد میں گئے بالا کو پہاڑی علاقے میں صوبہ سرحد میں، تو مفتی عبدالقیوم بھی ان کے ساتھ تھے۔ مگر جب جہاد سے تقریباً 1 سال پہلے مولانا عبدالحی کی ایک بیماری میں مبتلا ہو کر وفات ہو گئی، تو اس وقت مولانا عبدالقیوم کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب کے اوقات کہاں کہاں گزرے اس کی تفصیل ابھی تک نہیں ملی، لیکن ایک مرتبہ وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے اور بھوپال سے ہوتے ہوئے وطن جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ بیگم صاحب کو ان کا علم ہوا، غالباً کلثوم جہاں تھی اس وقت، انہوں نے ان کو روک لیا اور منشی جمال الدین سے کہہ کر ان کو یہاں کا قاضی القضات اور صدر مفتی بنا دیا تھا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب ربیع الثانی 1299 مارچ 1882 میں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں جانے کا ارادہ کر کے یہاں سے نکلے تھے بھوپال سے، اور ارادہ یہ تھا کہ وہ جا کر مولانا فضل الرحمان سے ملیں گے، لیکن راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب وہ زیادہ بیمار ہوئے تو وہ مولانا کی خدمت میں جانے کے بجائے اپنے وطن بڑھانے چلے گئے تھے، اور وہیں ان کی 22 ربیع الثانی 1299 1300 مارچ 1882 کو وفات ہو گئی تھی، اور وہیں بڑھان میں ان کا مدفن ہے۔ مولانا عبدالقیوم بڑھانوی کے شاگردوں میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی، مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی جو آپ کے ہاں مدرسہ احمدیہ تھا اس میں بحیثیت استاد آئے تھے، تو اس وقت انہوں نے حدیث کی تمام کتابیں، مسلسلات، مسلسل ابن اولیہ وغیرہ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب سے پڑھی تھی، اور اس سب کی تفصیل خود مولانا خلیل احمد صاحب نے مسلسلات کے شروع میں لکھی ہے، لکھوائی ہے۔ ایک آپ کے ہاں کے بڑے عالم ہیں مولانا مفتی ایوب ابن قمر الدین، وہ بھی مولانا عبدالقیوم کے شاگرد بھی تھے اور ان کے عزیز بھی تھے۔ اور ایک میں نے بھی آپ سے نام لیا تھا شیخ احمد ابو الخیر مکی، جو اسانید اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے۔ وہ یہاں 2 مرتبہ تشریف لائے اور لمبے عرصے تک مولانا عبدالقیوم صاحب کی خدمت میں اور مفتی ایوب صاحب کی خدمت میں رہے، اور تمام کتابیں ان سے پڑھیں۔ مولانا ایوب ابن قمر الدین پھولتی، یہ مولانا ایوب ابن قمر الدین مولانا عبدالقیوم کے عزیز تھے۔ جب قاضی زین العابدین صاحب یمانی قاضی بھوپال بنائے گئے، اس وقت مولانا ایوب صاحب کو نائب قاضی بنایا گیا تھا۔ 1284 1867 میں مولانا ایوب صاحب کو مدرسہ سلیمانیہ کا محتم بنا دیا گیا، اور جب مولانا شیخ محمد محدث مچھلی شہری نے قاضی کے منصب سے استعفیٰ دیا تو مفتی ایوب صاحب کو ان کی جگہ قاضی مقرر کیا گیا۔ قاضی وجدی صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا ایوب کو 7 مرتبہ 7 علماء سے الگ الگ دورہ حدیث شریف پڑھنے کی سعادت ملی، اور سب سے ان کو اجازت تھی۔ اور مولانا مفتی ایوب صاحب جو قضات کا ان کا منصب تھا، اس کی خدمت کے علاوہ فجر سے اور عشاء تک کے تمام اوقات ہمیشہ درس حدیث میں خرچ کرتے تھے۔ مولانا مفتی ایوب صاحب کی 29 جمادی الثانی 25 نومبر 1897 کو یہی بھوپال میں وفات ہوئی اور یہی دفن کیے گئے۔ شیخ احمد ابو الخیر مکی کی جو کتاب ہے، میں نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اس کا نام ہے النفع المسکی بے معجم شیوخ المکی، لیکن اب تک دنیا میں اس کا ایک ہی نسخہ معلوم ہے۔ میں نے بھی اس پر کچھ کام کیا ہے، مگر وہ ابھی چھپی نہیں۔
بھوپال کے علماء میں جن کو سب سے زیادہ مرتبت اور شہرت حاصل ہوئی وہ مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب ہیں۔ مولانا نواب صدیق حسن ابن اولاد حسن ابن اولاد علی، یہ قنوج کے رہنے والے ہیں۔ 1248 1832 میں ولادت ہوئی۔ ہمارے قریب میں مدرسہ گنبدان میں بھی پڑھا۔ مدرسہ گنبدان پانی پت میں مولانا احمد علی محدث کے شاگرد مولانا محب اللہ پانی پتی سے شرح جامع وغیرہ کا اسباق پڑھے۔ فرخ آباد اور کانپور میں علمی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ مولانا سخاوت علی جونپوری، مولانا خرم علی بلہوری کی مجالس سے بعد میں شریک کرے۔ سن 1269 1852 میں دلی کا سفر کیا اور مفتی صدر الدین آذردہ سے تعلیم حاصل کی۔ بخاری بھی ان سے پڑھی اور حدیث کی اکثر کتابیں۔ 1271 1855 میں بھوپال پہنچے۔ یہاں بعض مرتبہ ان کی بہت شدید مخالفت ہوئی، ان کے خلاف مقدمے بھی ہوئے، ان کے منصب بھی واپس لیے گئے، ان کو یہاں سے نکالنے کے سازشیں بھی ہوئی، لیکن بس مقدر تھا کہ وہ یہیں رہے۔ انہوں نے یہاں قیام کیا اور پھر بعد میں بیگم بھوپال سے ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مرتبہ عطا کیا وہ تو سب جانتے ہیں۔ پھر ان کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ تھا، ان کے یہاں 20 بڑے بڑے علماء کام کرتے تھے، اور ہر وقت درس و تحریر و تسلیم کا سلسلہ رہتا تھا۔ اگرچہ پڑھاتے بھی تھے لیکن پڑھانے کا سلسلہ تسلیم کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ نواب صاحب کی حدیث شریف، نواب صاحب نے تقریباً 225 کتابیں یادگار چھوڑی، 225، جن میں سے بہت سی کتابوں کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ وہ نواب صاحب کی نہیں ہیں، وہ کسی فلاں سے بعض کے مصنفین کا اب نام بھی معلوم ہو گیا۔ بہرحال نواب صاحب کا بھی حدیث میں کام ہے۔ ان کی پہلی کتاب جو حدیث کی ہے، جو سب سے اہم کتاب ان کی ابتدائی ہے، وہ بلوغ المرام حافظ بن حجر عسقلانی کی فارسی شرح ہے مصر الختام، اور ایک ان کی شرح ہے سراج الوہاج، اور ثلاثیات بخاری پر ان کی کئی کتابیں ہیں، اور بھی اصول حدیث پر ہیں، اور وہ ہے الحتہ وغیرہ، ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ نواب صاحب نے کام اور یہ کیا کہ انہوں نے یہاں 2 پریس قائم کیے، ایک صدیقی پریس تھا، ایک اور پریس تھا، 2 پریس تھے، اور ان سے حدیث شریف وغیرہ کی اور خود ان کی تمام کتابیں چھپتی رہتی تھی۔ نواب صاحب کی 1307 1889 میں بھوپال میں وفات ہوئی، یہیں دفن ہے، آپ سب جانتے ہیں ان کا مزار۔ بھوپال کو جن لوگوں نے علمی عزت بخشی ان میں ایک بہت بڑا نام علامہ حسین ابن محسن یمانی کا ہے۔ علامہ حسین ابن محسن یمانی 1245 1829 میں یمن میں پیدا ہوئے۔ 13 سال کی انہوں نے قرآن مکمل کیا۔ والد کی وفات کے بعد وطن سے نکلے اور فقہ شافعی پڑھا اور علوم میں کمال کیا۔ شیخ حسن ابن عبد الباری احدل سے حدیث پڑھی، یمن گئے، وہاں شیخ سلیمان ابن محمد سے پڑھا، اور اس کے بعد علامہ شوکانی کے بیٹے شیخ صفی الدین سے پڑھا، اور فلاں مختلف لوگوں سے پڑھتے رہے، اور آخر میں ہندوستان آ گئے تھے، اور ہندوستان سے آتے رہے جاتے رہے، بھوپال آتے تھے، پھر یمن چلے جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے، آخر میں آ کر یہیں مقیم ہو گئے تھے۔ سن 1317 میں بھوپال میں وفات ہوئی اور یہیں دفن ہے۔ ان کی تصنیف و تعلیف پر توجہ نہیں تھی، اگرچہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے نانا مولانا عبد الرحمن کاندھڑوی، نانا کے والد پر نانا، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، ان کے قلم کی اجازت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح مولانا عبدالحی حسنی، مولانا علی میاں کے والد، نزہہ کے مصنف، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ایک نام جو آخر میں لینا چاہیے میرا خیال سے، اگرچہ وہ محدثین کی صف میں تو نہیں ہیں لیکن یہاں انہوں نے حدیث کی خدمت کی، وہ مولانا زبیر صاحب تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا رسالہ نکالتے تھے، بہت چھوٹا سا، اس کا نام تھا آسان حدیث۔ اس میں حدیث شریفہ کی کتابوں کے ترجمے وہ چھاپتے تھے اور وہ ہر مہینے نکالتے تھے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب کے پاس وہ
رسالہ آتا تھا اور میں اسے اٹھا کر رکھتا رہتا تھا. وہ سب رسالے میرے پاس جمع ہے الحمد للہ تعالیٰ. میرے بھائیوں، میں یہ مختصر سی بات تھی، اور سچی بات یہ میں نے مولانا سے بھی کہا تھا، مولانا سامنے موجود ہے، کہ اس موضوع پر یا ان موضوعات پر گفتگو کرنا علماء کا کام ہے. ہمارے جیسے عام آدمیوں کو میں دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن مولانا نے میری معروض سنی نہیں، لہذا جو غلطی کوتاہی ہو اس کی ذمہ داری مولانا پر ہے، مجھ پر نہیں. اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں. سوالات کے سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے یہاں پر قریب میں ایک صاحب کوئی تشریف لائے تھے، میں تو جانتا نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگ یہاں سے گئے تھے سند حدیث لینے کے لیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی کے وہ شاگرد ہیں. تو کیا دنیا میں یا ہندوستان میں کوئی ان کا شاگرد ابھی زندہ ہے؟ ناممکن ناممکن ناممکن. مولانا فضل الرحمان کی غالباً 1308 میں وفات ہوئی. 1308 میں. 100 سال سے زیادہ ہو گئی. کون؟ ہاں ہاں، مولانا یحییٰ منگیری کی بات اور ہے. اچھا اچھا اچھا، ہاں مولانا وہ ان کے بیچ میں واسطہ ہے، واسطہ، اور غالباً 2 واسطے ہیں، ایک نہیں. ہاں ان کو اجازت ہے. ہاں وہ مولانا یحییٰ صاحب کو میں جانتا ہوں، اور ابھی شعبان میں ہم نے بھی ان کو بلایا تھا، اور ان سے ہم نے ایک محفل حدیث برپا کی تھی. وہ تو بعض نالائقوں کی سازشوں کی وجہ سے رہ گئی، لیکن پھر بھی الحمدللہ تعالیٰ ہندوستان بھر کے تقریباً 250 علماء اس میں شریک ہوئے، پورے ملک سے. ہم نے کسی کو بلایا نہیں تھا، خود آئے، اور اس پر نیٹ پر اس دن 12,000 علماء اس میں شریک تھے محفل میں. یہاں تک کہ ہمیں خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ محفل پوری مسجد نبوی شریف میں سنی گئی، اور وہاں کے بڑے بڑے علماء اور محدثین اس میں موجود تھے، اور پوری دنیا میں اس دن 12,001 اس پر سنی گئی. پھر مجھ سے ایک صاحب نے اور کہا بھی کہ میں نے بھی وہ ریکارڈ کی تھی، اور آن لائن میری اس پر 6,500 لوگوں نے سنی. تو ہمارا اندازہ ہے کہ اب تک 35-40 ہزار لوگ اسے سن چکے. اس میں ہم نے مولانا یحییٰ صاحب کو بلایا تھا، اور مجھے مولانا یحییٰ صاحب سے پہلے سے رابطہ بھی ہے. میں مولانا کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں، اور مولانا کی اجازتیں اور سندیں میری یہ کتاب چھوٹی یہاں رکھی ہے، آپ لوگ خرید لیں گے، دیکھ لیں گے، اس میں مولانا کی اجازتیں لکھی ہیں. تو 2 واسطے مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان اور ان کے درمیان. مطلب ایک تو ہمارے والد صاحب کو میں نے ابھی عرض کیا، میرے والد صاحب کو مولانا علاء الدین پھلتی سے اجازت تھی، اور مولانا علاء الدین پھلتی کو براہ راست مولانا فضل الرحمان سے تھی. مولانا علاء الدین پھلتی کی عمر بھی تقریباً 95 سال کی ہوئی، اور ان کا انتقال کو بھی 35 سال ہوئے. تو یہ ہے جی ہاں ہاں لطیف الرحمان سے بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات جو حضرت مولانا نے ابھی فرمائی تھی، اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ گستاخی ہے. مولانا آپ بیٹھ جائیے نا، اچھا نہیں. ایک پہلے بھی کبھی میں اپنے مدرسے میں تو بیان کر چکا ہوں. مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے، اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. ہم لوگ مکرمہ میں تھے،
مکہ مکرمہ میں مولانا مفتی خورشید انور گیاوی، وہ بھی اس وقت حج میں تھے. تو ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ جامع ام القریٰ جو نیا جدید بن گیا ہے مکہ مکرمہ میں عرفات کے پاس، وہاں چلتے ہیں. چنانچہ ہم لوگ دو تو مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں تھے، اور تیسرے بھی کوئی صاحب تھے جو وہاں پڑھتے تھے، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور وہی مفتی خورشید انور صاحب کو لے گئے تھے سیر کروانے، میں بھی ساتھ میں تھا. تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو جامع ام القریٰ کا جو مکتبہ کتب خانہ، اور وہ کتب خانہ کتنا بڑا، اس کتب خانے کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کتب خانہ اتنا بڑا ہوگا کہ یہاں سے لے کر وہ پل اور پل سے ہی آگے تک اتنا بڑا کتب خانہ، جس کو صرف چل کر اگر ہم لوگ دیکھتے، صرف چلتے رہتے، گھومتے رہتے، تو شاید گھنٹوں لگ جاتے. اتنا بڑا کتب خانہ جامع ام القریٰ. اس کتب خانے کے صدر دروازے پر، یعنی آپ محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تذکرہ آیا، اور اس میں جو آپ اس کے بارے میں سنا رہا ہوں کہ وہاں صدر دروازے پر کانچ کا دروازہ، اس میں ایک کانچ کا باکس رکھا ہوا تھا، اور اس کانچ کے باکس کے اندر، یعنی صدر دروازہ بالکل بیچ میں، ادھر اور ادھر، یعنی تقریباً 15 فٹ کا دروازہ ہوگا، اس کے بالکل بیچ میں اس طرح کا ایک باکس رکھا ہوا تھا کانچ کا. اس باکس کے اندر ایک کتاب کھلی ہوئی رکھی تھی، اور وہ کتاب رشیدیہ کتب خانے کی چھپی ہوئی بخاری شریف رکھی ہوئی تھی. اور اتنی بڑی تختی میں، جس تختی میں ان کے کتب خانے میں کوئی کتاب نہیں ہوتی، عربوں کے یہاں اتنی بڑی تختی میں کوئی کتاب نہیں ہوتی، اتنی لمبی چوڑی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں لمبی چوڑی. تو وہ کتاب اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر کھلی ہوئی ایک کتاب صرف وہ کھلی رکھی تھی، اور اس کتاب کے اوپر چٹ لگا ہوا تھا، جیسے کہ کتب خانوں میں لگا رہتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے. تو اس کتاب کے اوپر بخاری شریف تو تھا ہی، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نسخہ نادرہ ہے، نمبر 1، یعنی نادر عجائبات میں سے یہ نسخہ جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا تھا، کتب خانہ رشیدیہ دلی کا، جامع مسجد کے سامنے کا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ نادر نسخہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ محدث سہارنپوری کا حاشیہ اس کے اوپر ہے. پھر اس حاشیے کے سلسلے میں 2 لائنیں لکھی ہوئی تھی، اور اس حاشیے کے سلسلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا حاشیہ نادر، نایاب حاشیہ، کہ اس سے اچھا کوئی حاشیہ نہیں دنیا کے اندر. وہ اس کے اوپر عبارت لکھی ہوئی تھی، محدث سہارنپوری کا جو حاشیہ ہے اس کے سلسلے میں یہ تعریفی کلمات لکھے ہوئے تھے. کہاں پوری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، اور ہمارے اعتبار سے مکہ مکرمہ کے اندر کیونکہ ہے وہ، اور مکہ مکرمہ ہم سب کا مرجع ہے، اس لیے اس سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی شہادت نہیں ہو سکتی کہ ان سلفی علماء نے، جو حنبلی ہے وہ حنبلی نہیں ہے، ہاں جو حنبلی ہے وہ حنبلی نہیں ہے، مسلک ان کا حنبلی ہے، لیکن وہ حنبلی نہیں ہے. آج ہی مدینہ طیبہ کے ایک بہت بڑے وکیل سے ہماری میٹنگ تھی، مدینہ منورہ کے جو جامعہ اسلامیہ کے فارغ تھے، ان سے ہماری میٹنگ تھی ایک خاص مسئلے میں. 11 بجے سے 2 بجے تک ہماری میٹنگ ہوئی ایک جگہ پر. تو انہوں نے یہ بات مجھ سے تھوڑی دیر میٹنگ میں تھی تو میں نے ان سے بات کی، تو کہنے لگے کہ آپ کس مسئلے کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ فقہ حنفی پر دیتے ہیں. کہنے لگے اور کسی فقہ کے اوپر نہیں دیتے؟ میں نے کہا کہ اور دیگر فقہ پڑھاتے ہیں ہم لوگ، یعنی مسائل کو، اقوال کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں فتویٰ اسی پر ہوتا ہے. پھر کہنے لگے کہ وہ شیخین جو ہیں آپ کے، ان کے مسلک پر؟ میں نے کہا ہاں ان کے مسلک پر بھی شیخین یعنی صاحبین، تو ان کے مسلک پر عمل ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں اس پر بھی عمل ہوتا ہے، کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. اس کے بعد جو میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم لوگوں کا مسلک تو حنبلی ہے، لیکن ہم لوگ اب جو فتویٰ دیتے ہیں، ہمارے یہاں جو فتوے چلتے ہیں وہ فتوے چلتے ہیں کہ جو راجح قول ہے اس کے مطابق، چاہے وہ حنفی کا ہو، یہ کہا انہوں نے
چاہے حنفی کا ہو، شافعی کا ہو، مالکی کا ہو، حنبلی کا، تو ان کے یہاں کوئی مسلک نہیں ہے. اس لیے وہ ایسے غیر مقلدین و سلفی لوگ، انہوں نے اس حاشیے کی تعریف کی والفضل ما شہدت به الاعداء. تو میں نے اس پر یہ بات سنا دی ہے. عبد القیوم بڑھانوی کے مکان کے اندر پہ حضرت ابھی عصر کے بعد ہم لوگ گئے ہوئے تھے جہانگیریہ اسکول کے سامنے. شاہ عبد القیوم بڑھانوی جہاں رہتے تھے اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ کمرہ، اس کے اندر ہم لوگ بیٹھ کر ابھی چائے پی کر آئے ہیں. ہم لوگ ابھی عصر کے بعد ہی گئے تھے. یہاں پر اتنے بڑے محدث یہاں پر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مدار المحام صاحب کے سلسلے میں تو بہت سارے ایسے عجیب واقعات ہیں کہ ان واقعات، یہ تو حدیث کے سلسلے میں حضرت نے سنا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم تھے یہاں کے. مدار المحام کا مقصد ہوتا تھا وزیر اعظم، تو وزیر اعظم تھے اور ان کے سلسلے کے بہت سارے واقعات ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو، بھوپال والوں کو خاص طور پر مدار المحام صاحب کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں گا حضرت، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مدار المحام صاحب کی سوانح پر کوئی کتاب مفصل آپ کے سامنے، آپ کی نظروں میں ہے؟ دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. بہت خوب آپ نے بات فرمائی. میں نے سنا ہے، میں تو گیا نہیں، کہ ترکی میں بھی ایک بڑی لائبریری میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپور کا یہ نسخہ حاشیہ بخاری اسی طرح رکھا ہے سب کے سامنے، اور اس پر 3 مرتبہ نادر لکھا ہے. نادر نادر نادر. بٹ ہمارے مولانا یونس صاحب کہتے تھے کہ دنیا میں سے کام ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا کوئی. اور مدار المحام صاحب کی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سیرت والد جاہی میں ان کا تذکرہ ہے، اور بھوپال کی جو تاریخیں ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے حالات ملتے ہیں. میری جو کتاب ہے تذکرہ مولانا مملوک العلی نانوتوی، چونکہ وہ مولانا مملوک العلی نانوتوی کے شاگرد ہیں اور میں نے مولانا مملوک العلی کے شاگردوں کا حال لکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں ان کے جو معتبر حالات، جو چیزیں مجھے ملی وہ میں نے اس میں درج کر دی ہیں. کوئی مستقل کتاب جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ان پر ہے نہیں، اور یہ تمام اہل بھوپال پر اور خصوصاً بھوپال کے اہل علم پر ایک قرض ہے، ایک معاملہ ہے جس کو ادا کرنا واجب ہے. السلام علیکم. مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو عبدالقیوم صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، کیا حضرت شاہ اسحاق صاحب کے استاد؟ ہاں، شاہ صاحب نے ان سے کچھ پڑھا ہے. اصل میں قصہ کیا ہے، ایک بات ہے جو سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. وہ یہ کہ ہمارے یہاں کسی نے بھی تاریخ کو تاریخ کے طریقے پر لکھا ہی نہیں. سچی بات یہ ہے. 1-2 واقعات لکھے، جس استاد سے تعلق ہے اس کا تھوڑا تذکرہ کیا، اس کے بہت سارے مناقب لکھ اور ختم. اس کی زندگی کی جو جزیات ہیں وہ جمع لیجیے. یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ مولانا عبدالحی صاحب سے مولانا شاہ محمد اسحاق نے بھی پڑھا ہے، اور اس وقت مجھے حوالہ تو یاد نہیں لیکن میں بھیج دوں گا، میرے پاس موجود ہے. اور تیسری بات، مولانا عبدالحی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا عبدالحی صاحب ہندوستان میں قرآن کریم کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک تھے. انہوں نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا، اور میری ایک رائے ہے بھائی آپ حضرات کو وہ نہ ہو، میں اس پر 10-15 سال پہلے بھی لکھ چکا ہوں. ابھی بھی پچھلے جو شمارہ اس کا آیا ہے، کیا نام ہے، علی گڑھ سے علوم القرآن کا، اس میں بھی ابھی پچھلے مہینے میرا مضمون چھپا ہے. میری رائے پکی یہ ہے، جو میں 20 سال کی تحقیق کے بعد پہنچا ہوں، کہ یہ جو ترجمہ شاہ عبدالرفیع الدین کے نام سے چھپتا ہے یہ مولانا عبدالحی کا ہے، نہ کہ شاہ رفیع الدین کا. شاہ رفیع الدین نے قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں کیا. بہت تفصیل سے لکھا ہے، میرے آپ حضرات سے پڑھیے. کوئی صاحب اس بارے میں
کچھ لکھنا چاہے بڑے شوق سے لکھیں، مجھے مطلع کریں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ شاہ رفیع الدین نے قرآن کا ترجمہ بالکل نہیں کیا، اور یہ جو مشہور ہے بالکل غلط ہے۔ جی دوسری بات یہ کہہ رہا تھا حضرت کہ ایک کتاب ہے مظہر العجائب، مفتی جمال الدین خان مدار المعام صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب مطبعہ شاہ جہاں علی سے چھپی ہے، کیا اس کا کوئی نسخہ مفتی الہی وقت کیٹو میں ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھی۔ دوسری یہ کتاب ان کی تھی کوکب دری، کوکب دری چھپی ہے، وہ میں نے دیکھی بھی ہے، اور شاید میرے پاس ہے بھی۔ مطبعہ صدیقی بھوپال سے چھپی ہے۔ ہاں اچھا، یہ جو ہے کوکب دری، اس میں ذرا سا مسئلہ ہے۔ مولانا عبدالحی کی بھی اسی نام کی ایک کتاب ہے، یہ اصل میں لغات قرآن پر ہے، لغات قرآن کی اردو میں مختصر ترجمانی، چھوٹی سی کتاب ہے، 100 صفحے کی ہوگی، اور یہ 2 مرتبہ چھپی ہے، آپ کے ہاتھ سے بھی چھپی ہے، اور ایک مرتبہ صدیقی بریلی سے بھی چھپی تھی، لیکن غالب گمان یہ ہے، اگرچہ نام نہیں ہے اس پر، کہ وہ مولانا عبدالحی بڑھانوی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ مولانا جمال الدین صاحب کی بھی ہو۔ مدار المعام صاحب پر جو کتاب ہے تو سیرت والا جائے، اس میں نور حسن صاحب نے مضمون مفصل لکھا ہے، جی مفصل ایک مضمون ہاں لکھا ہے، جی جی جی۔ اشعار وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں ان کے۔ دوسری ایک کتاب رضیہ حامد صاحب کی ایک قصص تھی جامعہ ملیہ میں، نواب صدیق حسن خان صاحب، ہاں رضیہ حامد کی، جی اس میں ایک دوسرا مضمون ہے۔ ہاں ہے۔ تیسرا ایک نادر مضمون جو ہے وہ بھوپال کے ایم عرفان صاحب نے شعلہ حیات نکالا تھا 1964 میں، اس میں بھوپال کی ادبی اور جو مطبوعاتی خدمات ہیں اور کتابیں ہیں اس کا ذکر کیا تھا، اس میں مفتی صاحب پر ایک مضمون ہے۔ ہاں اس کا مجھے علم نہیں، رضیہ حامد کی کتاب میں نے دیکھی ہے۔ رضیہ حامد کی جو مضمون ہے وہ تقریباً سیرت والا جاری سے ہی لیا گیا ہے۔ ہاں وہ لیا ہے، لیکن کیا بس اب میں کیا کہوں، کیا وہ پوری طرح قابل اعتماد ہے؟ بس علمی سوال ہے تو خالص دیکھیے، لکھنا الگ چیز ہے، لکھنے کی صلاحیت ہونا ادبی اعلیٰ درجے کی وہ بات اور ہے، کتاب کا علمی تاریخ استناد وہ الگ چیز۔ جی اور کوئی فرمانا چاہے تو؟ جو آپ نے بتایا تھا تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذمے میں یہ بات آئی تھی، ہمارے علم میں بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو حضرت عمرو بن شعیب بن ابی انجتی کے سلسلے سے جو روایات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ جی دوبارہ فرمائیں، میرے سنانے ہیں۔ صحیفہ صادقہ کے بارے میں جی شروع میں جو بات آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوخ کیا ہے۔ جی ہمارے اپنے علم میں یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا جو جمع کر رہا ہے، جو عمرو بن شعیب ابی انجتی کی۔ ہاں ایسا ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے وہ 2-3 صحابہ کے مجموعے اس طرح کے، اور ان میں نام تقریباً 100 ہیں بالکل، تو اس میں کبھی کبھی ادھر ادھر وہ ہو جاتا ہے ایک بات۔ اور ایک بات جو شاید میں کہنی رہ گئی وہ یہ کہ جب کسی نے نقل کیا کہ آپ نے پہلے یہ بات کہی تھی، یہ فرمائی تھی حدیث میں، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو یہ میری کتاب میں لکھی بھی ہوگی۔ ایک ابتدا میں حضرت ایک جو روایت ہے ان کی حضرت ابو ہریرہ کو صراحت ہے کہ میں لکھتا نہیں تھا اور عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھتے تھے، بس یہ بات ہے ہماری روایت میں، تو اس کو ابتدائی زمانے پر محمول کیا جائے جیسے کہ نہیں، دیکھیے ابتدائی زمانے میں تو کوئی بھی نہیں لکھتا تھا، چونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کر دیا تھا۔ یہ تو کچھ دن کے بعد اجازت ہوئی، اور جب اجازت ہوئی پھر کئی حضرات نے لکھنا شروع کیا۔ یہ مجھے معلوم ہے، جو صحیح بات ہو معلوم ہو آپ بتا دیجیے۔ علامہ ابن جوزی نے جو تلقی فہوم اہل اصل کے اندر صحابہ کی جو تعداد لکھی ہے، اور آپ نے جو بتایا اس کا کوئی مصدر؟ دیکھیے ہاں
یہ بات آپ نے خوب فرمائی. جناب والا مسئلہ یہ کہ کسی اس بارے میں کسی ایک شخص کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس بارے میں 3 طبقے ہیں.